السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج عنوان گفتگو ہے فلسفہ سیام میں حصول تقوی و تزکیہ نفس۔ عنوان گفتگو آیت قرآنیہ سورہ البقرہ 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس میں روزے کی فرضیت و فضیلت کے ساتھ روزے کا اہم ترین اور بنیادی مقصد تقوی کا حصول بیان کیا گیا ہے۔ لہذا تقوی کا مفہوم، علامات و کیفیات کو ہمیں صراحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ روزے کے مقاصد اور ثمرات کا کلی حصول ممکن ہو سکے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری، عام فہم الفاظ میں اللہ کی سرکشی اور نافرمانی سے رکنا تقوی ہے۔ مختصراً ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جو اللہ سے دور کر دے، یعنی اللہ عز و جل کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے نفسانی خواہشات بد اور گناہوں سے اجتناب کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا والا ہر کام انجام دینا تقوی کے زمرے میں آتا ہے۔ حصول تقوی روزے سے کیوں کر ممکن ہے؟ بلا شبہ اللہ کی نافرمانی کا سبب نفس انسانی کی بڑھتی ہوئی سرکشی اور شیطان کے مکر و فریب دونوں بنتے ہیں، مگر نبی رحمت نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب رحمت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ورگلانے اور بہکانے والا ایک دشمن شیطان تو رمضان میں جکڑ دیا گیا، مگر شیطان سے بھی بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ اس لیے کہ تخلیق آدم کے وقت جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور پھر جب پوچھا گیا، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تجھے حکم الہی پر عمل سے کس نے روکا؟ تو قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے جو اوپر کو اٹھتی ہے، اور آدم کو مٹی سے جو نیچے کو جاتی ہے۔ یعنی حکم الہی کی تعمیل میں اس کا نفس من کا تکبر آڑے آیا، کیونکہ اس وقت تو بہکانے والا کوئی شیطان موجود نہیں تھا۔ اب سوال ہے کہ کیا حصول تقوی کے لیے روزے سے بھوکا رکھنا ضروری ہے؟ حالانکہ ایک ماں اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کرتی اور اس کی بھوک دور کرنے کے لیے ہر مشقت اٹھاتی ہے۔ دوسروں کے گھروں میں برتن اور صفائی کا کام ہو یا فیکٹریوں، کھیت کھلیانوں میں انتہائی نامساعد ماحول میں سخت محنت کرنے سے بھی نہیں کتراتی کہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ پھر اس مالک نے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ اس لیے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیمار بچے کو کڑوی دوا زبردستی اس کے منہ میں انڈیل دیتی ہے، خواہ وہ بچہ کتنی بھی مزاحمت کرے، ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ ماں جانتی ہے یہ وقتی تکلیف بچے کی دائمی راحت اس کی صحت کی ضامن ہے۔ اسی طرح اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ بھوک روزے کا عمل میرے بندے کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ روحانی بالیدگی سے ہی ترک لذات و شہوات حاصل ہوتی ہے جو پارسائی و پاکیزگی کی ضامن ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندے کو روزے کے عمل سے گزار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو برائی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ شہوات کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا روزے کی ایک بڑی حکمت قلب و روح کی پاکیزگی یعنی تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا حصول ہے۔ مسلسل روزے کا عمل تزکیہ نفس
اور روحانی بالادگی کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی مقصود الہی ہے جس سے انسانی شخصیت میں حیوانیت کا عنصر کم ہو کر اسے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو شیطان ملا تو بندوں کو ورگلانے کے بہت سے جال اٹھائے تھا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے لیے کون سا ہے؟ کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کیسے دھوکے میں ڈال سکتا ہوں؟ ہاں، ایک روز آپ نے چند لقمے زیادہ کھا لیے تھے تو میں نے عبادت میں سستی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ گویا کم کھانا بھی انسان کے لیے حصول تقویٰ اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انبیاء و اولیاء تو خود اختیاری طور پر یہ فقر اپناتے۔ آقا کا غار حرا میں تھوڑے سے ستو اور پانی لے کر کئی کئی دن عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا معمول تھا، اور انبیاء کرام کے بعد امت کے صلحاء، اولیاء کاملین قرب الہی کے لیے اسی فقر میں زندگی گزارتے ہیں۔ مگر اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ وصف اپنانے کے لیے روزے جیسی دولت سے نوازا، تاکہ ہم تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے عمل سے گزر کر اللہ کی رضا اور اس کے قرب سے ہمکنار ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ فلسفہ سیام پر گفتگو جاری ہے، مزید حصہ سوم میں ملاحظہ فرمائیں۔